إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، آپ حضرات سے گفتگو یہ چل رہی ہے کہ انسان اس زمانے میں جتنا روزی روٹی کے اعتبار سے پریشان نظر آتا ہے، گزشتہ زمانوں میں شاید اتنا نظر نہ آیا ہو، لیکن جس شریعت پر ہم عمل کرتے ہیں، جس دین و قرآن کو ہم مانتے ہیں، جو نبی ہمارے درمیان کے اندر بھیجے گئے ہیں، اس میں ہر پریشانی کا حل بیان فرمایا گیا۔ شرط یہ ہے کہ انسان اور بالخصوص مسلمان یقین کے ساتھ عمل کرنے والا ہو جائے تو اللہ رب العزت تمام پریشانیوں کا حل فرما دیتے ہیں۔ اس کی 17 راستے جو ہم اپنی عادتوں سے بند کر لیتے ہیں، اگر وہ راستے ہم کھول لیں، اگر وہ اعمال اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آ جائیں تو اللہ رب العزت یہ تمام پریشانیاں جو رزق، روزی، کاروبار، یہ جتنی بھی پریشانیاں آج ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہیں، یہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں، تمام کی تمام دور ہو جائیں۔ اس کے لیے بتلایا گیا کہ سب سے پہلے اللہ کو ماننے والا نمازوں کا پابند ہو جائے، کسی بھی حال میں نماز کو نہ چھوڑے، اپنے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے سے قریب ہونے کا ذریعہ اور قریب ہو کر کے مانگنے کا ذریعہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کو نماز کا عطا فرمایا ہے۔ کوئی بھی پریشانی آئے، نماز کے ذریعے سے اس کو اپنے اللہ سے دور کراؤ، نمازوں کی پابندی کرو۔ رات کے اندھیرے میں جب تمہیں اللہ کی یاد آ جائے تو فوراً 2-4 رکعتیں نماز کی پڑھو، پھر اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اور خالی تم ہی نہیں بلکہ گھر میں جتنے رہتے ہیں، پریشانی تو سب کی برابر ہے، ان کو بھی نماز کا حکم دو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔
ان کو بھی حکم دو جو تمہارے گھر کے اندر رہتے ہیں، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے ماں اور تمہارے باپ، ان کو بھی کہو کہ وہ نمازوں کی پابندی کریں۔ گھروں کے اندر نمازوں کی پابندی ہو اور رزق میں تنگی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گھر کے سارے افراد نماز پڑھیں اور رزق میں کمی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی نہ کوئی ہے جو گھر میں سے نماز نہیں پڑھتا، کوئی نہ کوئی ہے ایسا جس کی نحوست کی وجہ سے پورے گھر والوں پر پریشانی آئی ہوئی ہے۔ لہذا اس لیے پہلا اللہ کو راضی کرنے کا راستہ اور اپنے رزق کو کھولنے کا راستہ آپ حضرات سے تفصیل کے ساتھ بتلایا گیا کہ نمازوں کی پابندی کی جائے، نمازوں کو نہ چھوڑا جائے اور خود بھی پابندی کی جائے، اپنے گھر والوں کو بھی احکام جاری کیے جائیں، یہاں تک کہ بچوں کو بھی عادت ڈالی جائے۔ اگر وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دیا جائے، اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھنے پر ان کو تنبیہ کی جائے، ان کی پٹائی کی جائے۔ جن گھروں کا ایسا ماحول ہو جائے وہ کبھی روزی روٹی سے، روزی کی برکتوں سے پریشان نہیں ہو سکتے۔ لہذا پہلی ذمہ داری میری اور آپ کی یہ کہ ہم نمازوں کے پابند ہو جائیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ استغفار کی کثرت اپنی زندگی کے اندر لائی جائے، اپنی غلطیوں سے توبہ ہر وقت کی جائے، غلطی جو بھی ہو فوراً اپنے اللہ سے معافی مانگی جائے، اپنے گناہوں سے ہر وقت اپنے اللہ سے توبہ کی جائے، اور ہر وقت زبان پر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کے نغمے ہونے چاہیے۔ ہر وقت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی صدائیں میری اور آپ کے کانوں میں پڑھنی چاہیے۔ جو بندہ استغفار کا عادی ہوتا ہے، جو بندہ روزانہ صبح شام استغفار کرتا ہے، علماء فرماتے ہیں، اور علماء نہیں بلکہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے اور قرآن کریم کا لکھا ہوا، یہ میرے اور آپ کے اللہ کا بتلایا ہوا ہے کہ استغفار پڑھنے والا، استغفار کی پابندی کرنے والا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا، ہر وقت اللہ سے استغفار کرنے والا، جانتے ہو کیا فرماتا ہے میرا اور آپ کا اللہ؟ کہ انسان روزی روٹی سے پریشان ہو ہی نہیں سکتا۔ خالی روزی روٹی نہیں، اولاد کے مسئلے اللہ اسی استغفار کے ذریعے سے حل کرے گا۔ بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، استغفار کے ذریعے سے اللہ اس مسئلے کو انشاءاللہ حل کرے گا۔ یہاں تک کہ تمہارے کاروباروں کے مسئلے اللہ اسی سے حل کرے گا۔ لیکن کس کو بتلایا جائے؟ اس کی تعلق سے گفتگو گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے آ چکی، لہذا آج تیسرا راستہ اور تیسرا عمل آؤ تمہیں بتلاتا چلوں، بلکہ یہ میری بات نہیں، یہ میرے اللہ کی بات ہے۔ فرمایا کہ جب ہم تمہیں روزی روٹی عطا کر دیں، جب ہم تمہیں مال عطا کر دیں، جب ہم تمہیں کسی قابل بنا دیں، تو اب اپنے دماغ کے اندر یہ نہ لانا کہ یہ صرف میرا اکیلے کا ہے، بلکہ اس میں ہم نے کچھ حصے ڈالے ہیں، لہذا ان حصوں کو وقت پر نکالتے رہنا، غریبوں کے حصے نکالتے رہنا۔ لہذا اسی لیے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر تم ٹھیک ٹھیک اس میں سے نکالتے رہو گے، ٹھیک ٹھیک اس میں سے خرچ کرتے رہو گے، ہمارے نام پر جتنا خرچ کرو گے، ہمارے محبوب کے نام پر جتنا خرچ کرو گے، یاد رکھنا اس کا بدلہ تمہیں ملتا رہے گا۔ ہم کسی کے بدلے کو نہیں رکھتے، ہمیں کسی کے مال کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کی بھی مالی امداد کی ضرورت نہیں، لیکن ہاں اگر ہم نے تمہیں مال دیا ہے تو یہ سارا مال تمہارا نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری یہ ہے کہ اس میں سے نکال کر کمزوروں، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں تک پہنچاؤ، کبھی تمہارا مال کم ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا فرمایا میرے اور آپ کے اللہ نے؟ جو تم خرچ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں مل کر کے رہے گا۔
اسی لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مجھے اور آپ کو اشارہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے کاروبار اسی طرح رہیں، اگر چاہتے ہو ہماری روزیوں کی برکتیں بڑھ جائیں، اگر چاہتے ہو ہمیں ترقیات کے زینے مل جائیں، اگر چاہتے ہو کہ ہم بالکل کبھی کمزور اور غریب نہ ہوں، تو پھر طریقہ اختیار کیجئے، پھر سلیقہ اختیار کیجئے تقوی والوں کا، پھر سلیقہ اختیار کیجئے انبیاء والوں کا، پھر سلیقہ اختیار کیجئے ہمارے ولیوں کا اور صحابہ کا۔ او اللہ، وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ جب تم گنجائش دار ہو جاؤ تو اس میں سے جو ہم نے تمہیں بتلایا ہے اس میں سے غریبوں اور کمزوروں کا حصہ نکال دو، اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اس مال کا سب سے بڑا، اگر تم فائدہ چاہتے ہو تو اسے ہمارے نام پر خرچ کرو، اسے دبا کر کے گن کر کے جمع نہ کرو، اسے بڑھا کر کے نہ رکھو، بلکہ اس میں سے ہمارے نام پر نکالو۔ ارے ہم نے تمہیں مالدار بنایا، اس میں تمہاری عقل کا کوئی دخل نہیں، اس میں تمہاری پڑھائی لکھائی کا بھی کوئی دخل نہیں، اس میں تمہاری ہوشیاری اور طاقت کا بھی کوئی دخل نہیں، اس میں تمہاری برادری کا بھی کوئی دخل نہیں، اس میں تمہاری عقل مندی اور بیوقوفی کا بھی کوئی دخل نہیں، بلکہ ہم انسانوں میں سے ذمہ دار بناتے ہیں، ہاں، اور ان کو کچھ پیسہ دیتے ہیں، کچھ مال دیتے ہیں، اور پھر ان کو جو ذمہ داری لگائی جاتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان ذمہ داریوں پر پورے اتر رہے ہیں۔ وہ اپنے مال سے 2.5% کی زکوٰۃ نکال کر کے غریبوں تک پہنچا رہے ہیں، وہ اپنے محلوں کے اندر مسجدوں کو کامیاب کر رہے ہیں، وہ اپنے غریب طلبہ، کمزور طلبہ تک پہنچا رہے ہیں، وہ ان کے یہاں یتیم اور مسکین بیوائیں عورتیں ہیں، کیا ان تک اس مال کو پہنچا رہے ہیں؟ اور اگر نہیں پہنچا رہے ہیں تو ہم یہ ذمہ داری پھر تم سے چھین کر کے کسی اور کو دے دیں گے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ میرا کاروبار چل رہا ہے، میں نو مالدار بن گیا، میں نے عقل چلائی، میں اس لیے مالدار بن گیا، اور میں ہوشیار بہت ہوں، میں پڑھا لکھا بہت ہوں، اس لیے مالدار بن گیا؟ ذرا گاؤں اور جا کر کے قصبے اور شہروں کے سروے کرنا، بڑے بڑے پڑھے لکھے بھوکے مرتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے، بڑے بڑے ہوشیار تمہیں بھوکے مرتے ہوئے نظر آئیں گے، بڑے بڑے طاقت والے تمہیں بھوکے مرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ تیری عقل سے تیرا کام چلتا ہے، بلکہ ہم کچھ لوگوں کو مالدار بناتے ہیں تاکہ وہ ہمارے بتائے ہوئے راستوں پر خرچ کریں۔ جیسے کہ کوئی سرکاری آدمی ہوتا ہے، اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے، یا اسی طرح کسی آدمی کو ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے، آپ کو اتنا پیسہ وہاں لگانا ہے، آپ کو اتنا پیسہ وہاں لگانا ہے۔ اگر وہ ٹھیک لگاتا ہے تو لوگ اس کا پروموشن چاہتے ہیں، لوگ نہیں بلکہ اس کا اوپر سے اس کی عزت افزائی ہوتی ہے، اس کی تنخواہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ چوری کرنے لگے، اگر وہ دھاندلی کرنے لگے، اگر یہ معلوم ہو جائے یہ گڑبڑ کر رہا ہے، تو پھر اس سے وہ ذمہ داری چھین لی جاتی ہے، اس سے وہ ذمہ داری لے لی جاتی ہے۔ اسی طرح میرے اللہ نے جتنے بھی انسانوں کو مالدار بنا رکھا ہے، جانتے ہو ان پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، ان پر مسجدوں کی ذمہ داریاں، ان پر مدرسوں کی ذمہ داریاں، ان پر غریب اور یتیم اور مسکینوں کی ذمہ داریاں، ان پر کمزوروں کی ذمہ داریاں۔ اگر اس مال سے ان تک پہنچاتے رہو گے تو میرا اللہ ترقی دیتا رہے گا، میرا اللہ پروموشن کرتا رہے گا، میرا اللہ تمہاری تنخواہوں میں اضافے کرتا رہے گا۔ لیکن اگر غریبوں کا مال دبا لیا گیا تو میرا اللہ پھر کیا کرے گا؟ یہ میں اور آپ اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں۔ تبھی تو ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ اگر میں مٹی کو بھی ہاتھ لگا دوں تو وہ سونا بن جاتی تھی۔ یہ الفاظ رہتے ہیں نا میری اور آپ کی زبان پہ۔ ایک وقت ہمارا کاروبار کا ایسا تھا، ایک وقت ہماری فیکٹری اور کارخانے کا ایسا تھا، ایک وقت میرا وقت ایسا تھا کہ اگر میں نے مٹی پہ بھی ہاتھ لگا دیا تو وہ سونا بن جایا کرتی تھی۔ لیکن آج اگر سونے پہ بھی ہاتھ لگا دوں تو مٹی بن جاتی ہے۔ کسی کاروبار کے لیے بیٹھتا ہوں وہ کامیابی کی طرف نہیں پہنچتا ہے، کسی کے پاس ٹینڈر لینے کے لیے پہنچتا ہوں کامیابی نہیں ملتی ہے۔ او اللہ کے نیک بندے، جانتا ہے تجھے کسی نے کچھ نہیں کرایا، اللہ نے تجھے پہلے ذمہ داری دی تھی، تو نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا۔ تو نے سمجھا کہ یہ سارا مال میرا ہے، تو نے سمجھا کہ یہ سارا کمایا ہوا پیسہ میرا ہے، تو نے سمجھا کہ یہ میری عقل ہے، میرا دماغ ہے۔ ارے جب تیری عقل تھی، دماغ تھی، اب کیوں نہیں چلاتا اپنی عقل اور دماغ؟ اب بھی تو تیرے پاس عقل اور دماغ ہوگا۔
اب بھی تو تیرے پاس سب کچھ، وہ عقل، وہ ہوشیاری، اب یہ چلاتا کیوں نہیں کامیاب ہو سکتا؟ کیونکہ میرے اللہ نے تجھے ذمہ داری دی تھی، تو نے نہیں نبھائی ذمہ داری، تو نے غریبوں کا خیال کیا ہی نہیں، تو نے کمزوروں کا خیال کیا ہی نہیں۔ جب اللہ نے تجھے مال دیا تو نے اس کو اچھا خرچ کرنے کا مزاج بنایا ہی نہیں، صرف اپنی مرضی سے جہاں چاہتا تھا خرچ کرتا تھا، صرف اپنی مرضی سے جہاں تجھے مزہ آیا وہاں خرچ کیا۔ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر تو نے کبھی خرچ کیا ہی نہیں۔ اور دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ۔ اس کے بتائے ہوئے راستوں پر خرچ نہیں کرو گے تو وہ تو اپنا مال واپس چھین لے گا، وہ تو پھر وہیں تمہیں پہنچا دے گا جہاں سے تم چلے تھے۔ لہذا میرے بھائی، یہ مالداری، یہ غریبی، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ چاہے تو تجھے غریب بنا دے، اگر اللہ چاہے تو تجھے مالدار بنا دے۔ لہذا غریبوں کو بھی غم کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جتنے غریب ہیں اتنے ہی اچھے ہیں۔ یہ بات کیوں کہنے لگا؟ کیونکہ جتنے غریب ہو اتنی ذمہ داریاں کم ہیں، جتنے مالدار ہوں گے اللہ کی طرف سے اتنی ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی۔ اگر ان ذمہ داریوں کو نبھاؤ گے تو یاد رکھنا کامیاب ہو، اور اگر نہیں نبھاؤ گے تو یہی مال میری اور آپ کی بربادی کا سبب بنے گا، کل قیامت کے میدان میں عذاب کا سبب بنے گا، کل قیامت کے بعد جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ اور یہی مال، کیا آپ نے قرآن کریم کی آیت کو نہیں پڑھا کہ اسی مال کو دہکایا جائے گا اور سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں لگا کر جب یہ شعلہ ہو جائے گا تو تیری پیشانی پر لگایا جائے گا، ہاں تیری کروٹ پر لگایا جائے گا، تیری پیٹھ پر لگایا جائے گا، اور کہا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہی تیرا مال ہے، اس کا مزہ چکھ لے جس کو تو نے دبا کر کے رکھا تھا۔ اسی لیے تو فرمایا میرے آقا نے کہ غریب آدمی جنت کے اندر 40 سال پہلے مالداروں سے چلا جائے گا، کیونکہ اسے حساب ہی نہیں دینا، کس چیز کا حساب دے گا؟ غریب آدمی مالداروں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر چلا جائے گا۔ میرے نبی کی مختلف روایتیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مالداروں سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بتاؤ اپنے گھر کی ذمہ داری کہاں تک سنبھالی، اپنی بیوی اور بچوں کی ذمہ داری کہاں تک سنبھالی، اپنے ماں باپ کی ذمہ داری کہاں تک سنبھالی، مسجدوں کی ذمہ داری کہاں تک سنبھالی، مدرسوں کی ذمہ داری کہاں تک سنبھالی، غریب اور یتیموں کے حصے ہم نے تمہارے مالوں میں دیے تھے، وہ حصے تم نے کہاں تک نکالے، 2.5% نکالا کہ نہیں نکالا، صدقہ اور خیرات نکالا کہ نہیں نکالا، فطرے نکالے کہ نہیں نکالے، یہاں تک کہ مالدار ہو گئے حج کر کے آئے کہ نہیں آئے۔ لہذا اسی طریقے سے تم پر یہ اتنی ذمہ داریاں تھی، تم نے ذمہ داری نبھائی کہ نہیں نبھائی، یہ حساب اور کتاب میں لٹکا رہے گا۔ اور غریب آدمی کب کا جنت کے اندر چلا جائے گا، اس پہ تو کوئی حساب ہی کتاب نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائی، تو تیسری چیز آپ حضرات اگر اللہ رب العزت سے یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہماری روزیوں کو بڑھا دے، اللہ ہمارے کاروباری راستے کھول دے، اللہ ان روزیوں کے اندر برکتیں دے دیں، تو تیسرا عمل آج سنتے چلے جائیں۔ کیا فرمایا میرے اور آپ کے اللہ نے کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کے مال کے اندر برکت ہو، کوئی یہ چاہے کہ اس کا مال بڑھتا چلا جائے، کبھی کمی نہ اس کے اندر پیدا ہو، تو آؤ ذرا دیکھو، ہاں اس مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس مال کو ایسی جگہ خرچ کرو جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جہاں نبی نے مجھے اور آپ کو خرچ کر کے دکھایا ہے۔ ہاں اگر قرآن پر یقین کرتے ہو، اگر حدیث پر یقین کرتے ہو، تمہارا مال کبھی کم ہو ہی نہیں سکتا، تمہارا حلال کاروبار کبھی کمزور پڑ ہی نہیں سکتا۔ لہذا میرے اور آپ کے انبیاء، میرے اور آپ کے نبی کے صحابہ مجھے اور آپ کو کر کے دکھلا کر کے گئے ہیں۔ آؤ ایک دو مثالیں دیتا چلوں۔ جانتے ہو کون ہیں؟ اللہ کے نبی کے بڑے عزیز صحابی حضرت عثمان ابن عفان ہیں، بڑے مالدار صحابیوں میں سے ہیں، لیکن خرچ کہاں کرتے؟ جہاں اللہ پسند کرتا، جہاں اللہ کے نبی پسند کرتے۔ یہاں تک کہ غریبوں کے لیے اگر کنووں کی ضرورت ہے اور مسلمان غریب پانی کے لیے ترستا ہے اور یہودی اس پانی کے پیسے مانگتا ہے، تو حضرت عثمان پورا کا پورا کنواں خرید دیتے ہیں اور خرید کر کے کہتے تھے مسلمانوں یہ تمہارے لیے وقف ہے، پوری زندگی اس سے پانی پیتے رہنا، اور حضرت عثمان کو دعائیں دیتے رہنا۔ لہذا حضرت عثمان ابن عفان، کہاں تک گفتگو کروں، میرے آقا سے اتنی محبت کہ ایک مرتبہ دعوت کرتے ہیں، آقا کے قدموں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کے گھر تک پہنچتے ہیں تو قدموں کو گنتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میرے آقا
نے معلوم کیا اے عثمان کیوں میرے قدموں کو گن رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی آج جب آپ نے میرے گھر کی دعوت کو قبول کیا، جتنے قدم آپ نے میرے گھر تک رکھے ہیں میں نے اتنے غلاموں کو آزاد کر دیا ہے۔ ارے یہ حضرت عثمان ابن عفان، جانتے ہو جب غزوہ تبوک کے موقع پر ہاں ایک ایک پائی کی ضرورت پڑی تھی تو اس وقت میں 600 اونٹ ماں سامان کے دینے والے کوئی اور نہیں، حضرت عثمان ابن عفان تھے۔ لیکن کبھی ان کے مال کے اندر کمی آئی؟ کسی غریب صحابی نے بھی اگر ارادہ کیا کہ میں بھی کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو یہی اس کو حکم ملا کہ ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا، کبھی تمہیں کاروباری کمزوری نہیں نظر آئے گی، کبھی تمہارے کاروبار کے اندر کمی نظر نہیں آئے گی۔ جانتے ہو اسی تعلق پر عمل کرتے ہوئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ آپ کیا جانتے ہو کہ صحابہ مالدار نہیں ہوئے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ سب صحابی غریب تھے؟ آؤ تمہیں مالدار صحابہ کے قصے بتلاتا چلوں۔ جانتے ہو کون ہیں؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری میرے اور آپ کے اللہ کی طرف سے دے دی گئی تھی۔ مدینہ المنورہ پہنچے ہیں، مکہ المکرمہ میں سب کچھ چھوڑ کر کے چلے گئے، اپنا گھر اور بار سب کچھ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ لہذا جب مدینہ المنورہ کے اندر قدم رکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے مدینہ اور مکے کے بھائیوں کی آپس میں مواخات کرائی تھی کہ مدینے کا بھائی اپنے مکی بھائی کو گھر کے اندر لے کر کے جائے گا، اس کا خیال کرے گا۔ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں تو صرف اتنا بتلانے لگا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان کے دل کے اندر خیال آتا ہے میں کیوں کسی مدینے کے بھائی کے اوپر بوجھ بنوں، میں کیوں اس کے کمرے کے اندر اس کے گھر کے اندر رہوں، میں کیوں اس پر بوجھ بنوں، اس کی روزی روٹی میرے ذمہ ہو یا میری روزی روٹی اس کے ذمہ ہو، میں کیوں اس کے سامنے بوجھ بنوں۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اپنے بھائی سے معلوم کرتے ہیں او میرے مدینے کے بھائی، یہاں بازار کہاں ہیں جہاں چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، وہ بازار کہاں ہیں؟ لہذا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو قینقاع کے بازار کا راستہ بتلا دیا جاتا ہے۔ لہذا حضرت عبد الرحمن جو بھی چیز ہوتی ہے اپنے پہننے کی سب کچھ اتارتے ہیں، اتار کر کے بیچتے ہیں، اور بیچ کر کے جو پیسے آتے ہیں اس سے گھی اور پنیر وغیرہ خریدتے ہیں، جو یہ دودھ وغیرہ کی چیز ہوتی ہیں ان کو خریدتے ہیں اور لے جا کر کے بازار میں بیچتے ہیں۔ پھر دوسری چیز لے کر کے آتے ہیں، اس کو اپنے محلے کے اندر بیچتے ہیں، پھر محلے سے پنیر وغیرہ اکٹھا کیا پھر لے کر کے اس کو بازار میں پہنچتے ہیں، یہاں تک کہ ابھی 40 دن نہیں گزرے، 4 مہینے نہیں گزرے، اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ آج حضرت عبد الرحمن کا مال 40 اونٹوں پر لد کر کے آ رہا تھا۔ کل 4 مہینے کے بعد ہم سست بنتے ہیں، کمزور بنتے ہیں، ہمیشہ جھٹکوں کے انتظار میں رہتے ہیں، ہمیشہ لوگوں سے معلوم کرتے ہیں 1 لاکھ کے 2 لاکھ کہاں ہوں گے۔ صرف انہی چکروں میں ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی عقل کو برباد کر دیا ہے۔ لہذا حضرت عبد الرحمن ابن عوف جانتے ہو پھر کیوں مال بڑھتا چلا گیا، کئی اونٹوں پر کئی سو اونٹوں پر ان کا مال آیا کرتا تھا، لیکن خرچ کرنے کا حال کیا ہے؟ آؤ تمہیں بتلاتا چلوں۔ معلوم کرتے تھے اور لوگوں بتلاؤ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ کتنے صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جو اللہ کے نبی کے ساتھ وہاں مکہ المکرمہ پہلا عمرہ کرنے کی نیت سے گئے تھے، کتنے صحابہ تھے؟ لوگوں نے بتلایا عبد الرحمن ابن عوف 1400 صحابہ اکرام تھے، 1400 صحابہ اکرام۔ تو حضرت عبد الرحمن ایک برتن منگواتے اور اس کو اشرفیوں سے بھرتے اور بھر کر کے کہتے ایک ایک برتن تمام کے تمام اصحاب صلح حدیبیہ کے گھر تک پہنچا دیا جائے۔ پھر معلوم کرتے بدر کے اندر کتنے لوگ تھے، کون کون وہاں صحابی گئے تھے۔ فرماتے تھے لوگ اللہ کے لاڈلے وہاں تو 313 صحابہ گئے تھے، کہا کہ پھر اور بڑا برتن لایا جائے، ہر کسی کے گھر بھر بھر کر کے یہ اشرفیاں پہنچائی جائیں۔ اتنا خرچ کرتے تھے جب شام کو ان کا مال واپس بازار سے آیا کرتا تھا، راوی بیان کرتا ہے کہ ان کے گھر کے اندر جگہ نہ رہتی تھی، چھت سے اشرفیاں مل جایا کرتی تھی۔
ایسی کمرے میں نہیں پڑی رہتی تھی، بلکہ اوپر نیچے کر کے فرمایا کرتے تھے چھت سے اشرفیاں مل جایا کرتی تھی، لیکن صبح ہوتے پھر معلوم کرتے تھے بتاؤ اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ کون کون سے صحابہ فلاں جگہ پر تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ تو فلاں فلاں صحابہ ہوا کرتے تھے کہ برتن بھرو اور یہ اشرفیاں ان کے گھر تک پہنچا دو۔ آج میں اور آپ صرف جوڑنے کی نیت رکھتے ہیں، مکان کے لیے جوڑ رہا ہے، بیٹیوں کی شادیوں کے لیے جوڑ رہا ہے، پورا مسلمان اسی میں بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن خرچ کرنے کی عادت نہیں۔ ہاں خرچ کرے گا، مسجد کی آواز لگائی جائے تو 100 روپے بڑے آرام کے ساتھ نکالتا ہے، مدرسے والے آ جائیں اجی ابھی تو گئے رسید لے کر کے، اسی طریقے سے کوئی بیمار ہو جائے ڈاکٹروں کو کئی لاکھ روپے، لیکن جو سب سے بڑا ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے اس کے نام سے میرے اور آپ کے پاس 10 روپے 20 روپے نکلتے ہیں۔ یہ آج میرے اور آپ کی عادت ہے خرچ کرنے کی۔ مسلمان کا پیسہ صرف 3 جگہوں پر میں کہا کرتا ہوں سب سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے، اور وہاں سے پیسہ واپس نہیں آتا۔ سب سے زیادہ پیسہ مسلمانوں کا، اگر کسی کو بری لگے تو معاف کرنے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلا مسلمان وہیں خرچ کر رہا ہے۔ لہذا سب سے زیادہ پیسہ اگر مسلمان کا برباد ہو رہا ہے لڑائی جھگڑوں میں، پہلے نمبر پر لڑائی جھگڑوں میں، دوسرے نمبر پر مکان کی ترقیوں میں، تیسرے نمبر پر بیاہ اور شادیوں میں، اس کے علاوہ کہیں مسلمان مجھے اور آپ کو خرچ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ سب سے زیادہ پیسہ اگر مسلمانوں کا بربادی کی طرف ہے تو اس طرف ہے۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، اگر چاہتے ہو، اسی لیے ہم پریشان ہیں، خوبصورت مکان بنوا لیے لیکن روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے شادیوں میں لگا دیے لیکن قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑوں سے باز نہیں آتے، کئی مقدمے ایک مسلمان پر رہتے ہیں، سارا پیسہ برباد ہو گیا لیکن پھر بھی جیل سے اور مقدموں سے چھٹکارا نہیں ہے۔ آج مسلمان کی حیثیت کچھ ایسی ہو چکی ہے، اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ نہیں کرے گا تو اسی طریقے سے یہ پیسہ برباد ہوگا، اسی طریقے سے اللہ کی ناراضگی کے اندر جائے گا۔ آج مسلمان اگر یہ چاہے کہ اللہ میری روزی میرے کاروبار میں برکت دے دے، اور ایک دماغ یہ بن گیا مسلمان کا، اللہ معاف کرے، یہ دماغ بن گیا مسلمان کا کہ حلال میں کمائی نہیں ہے، کچھ غلط قدم اٹھانا پڑے گا، کچھ ایسا قدم اٹھانا پڑے گا جس سے پیسہ، یہ مسلمان کا دماغ ہو گیا، یہ اللہ کو ماننے والے کا دماغ ہو گیا، یہ اللہ اور اس کے قرآن پر یقین رکھنے والے کا دماغ ہو گیا کہ حلال میں کچھ نہیں رکھا ہے، حرام کا قدم اٹھانا پڑے گا۔ ارے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ یہ دماغ، یہ مزاج میرا اور آپ کا بن چکا ہے۔ کس نے تمہیں بہکا دیا کہ حلال میں اللہ نے برکتیں نہیں رکھی ہیں؟ محنت سے کما کر کے تو دیکھو، اس میں سے پھر اللہ کے نام کا نکال کر کے تو دیکھو۔ اگر اللہ تمہیں بڑے کارخانوں اور کمپنیوں کا مالک نہ بنا دے، میرے اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں، میرے اللہ کے وعدے بالکل سچی اپنی جگہ، میں اور آپ جھوٹے ہو چکے ہیں، میں اور آپ غلط ہو چکے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت نے جس طرح بڑے بڑے انبیاء کو مالدار بنایا، جس طریقے سے انبیاء کے صحابہ کو، میرے اور آپ کے صحابہ کو مالدار بنایا، ہاں بالکل سب کچھ چھوڑ کر کے مکے سے مدینہ جا چکے تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو بڑا مالدار بنائے رکھا، انہوں نے اپنے کاروبار بالکل شروع سے شروع کیے، بالکل آغاز کیا، لیکن پھر میرے اللہ نے ان کو دوبارہ ایسا ہی چمکا دیا، یہاں تک کہ مکے سے زیادہ وہ مدینے کے اندر جا کر کے مالدار ہو گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال کاروبار کیے، اور جب بھی کچھ آیا فوراً اپنے اللہ کے نام کا نکال دیا، جتنا اللہ کا بنا اتنا نکال دیا، جتنا اللہ نے کہا اتنا نکال دیا۔ جو اللہ کی مانے اور وہ پھر وہ کمزور ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ اور ایک بات اور بتلاتا چلوں، یہ قرآن اور حدیث کی بات نہیں، یہ میں اپنی طرف سے کہنے چلا ہوں، شاید یہ بات تمہارے مزاج میں فٹ بیٹھ جائے۔ اللہ زندگی میں ایک مرتبہ ہر کسی کو موقع دیتا ہے، ہر کسی کو موقع دیتا ہے، ہر کسی کو پیسہ دیتا ہے، ہر کسی کو اچھا کھانا دیتا ہے، ہر کسی کو اتنا پیسہ دے دیتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن دماغ خراب ہو جاتے ہیں ہم لوگوں کے اس وقت میں، اپنا اللہ یاد نہیں رہتا، یاد رہتی تو صرف عیاشیاں، یاد رہتے تو صرف گھومنے پھرنے، یاد رہتے تو صرف اچھے مہنگے کپڑے اور گاڑیاں، یاد رہتے تو غریبوں کو پریشان کرنا، یاد رہتے تو اچھی مشروبات پینا، یاد رہتے۔ اللہ ہر کسی کو موقع دیتا ہے،
ہر کسی کو موقع دیتا ہے. مجھے ابھی تک کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جس نے یہ کہہ دیا ہو کہ میں پوری زندگی غریب رہا اور بوڑھا ہو گیا, پوری زندگی میرے پاس کچھ نہیں آیا. ایسا کوئی ایک آدمی نہیں بتا سکتے. زندگی میں ایک موقع اللہ ہر کسی کو دیتا ہے. میرا اللہ ہر کسی کو ذمہ داری دیتا ہے, ہر انسان کو ذمہ داری دیتا ہے. لے یہ پیسہ لے یہ پیسہ رکھ, لے یہ کاروبار لے یہ سب کچھ میں تجھے دے رہا ہوں, لیکن میرے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا تو پوری زندگی نہیں بلکہ تیری نسلیں کامیاب ہوتی رہیں گی. لیکن اگر تو نے ذمہ داری سے ذرا سا بھی قدم ہٹا دیا تو ہم یہ ذمہ داری چھین کر کے کسی اور کو دے دیں گے, یہ ذمہ داری, یہ مالداری چھین کر کے ہم کسی اور کو دے دیں گے. اور میرا اللہ ایسا ہی کرتا ہوا آج تک آ رہا ہے. ہر کسی کو موقع دیا جاتا ہے, لیکن اس موقع کے وقت میں جو اللہ کو یاد رکھتے, جو اللہ کے راستوں کو یاد رکھتے, وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جو یہ سمجھتے یہ تو میری عقل کا کام تھا, یہ تو میرے دماغ کا کام تھا, یہ تو میں نے ایسا کر دیا تو ایسا ہو گیا, اور پھر اس کو گن گن کر کے رکھتے ہیں, اور پھر اس میں سے اللہ کے نام کا یا اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ نہیں کرتے ہیں, تو پھر میرا اللہ ان سے وہ ذمہ داری چھین کر کے کسی اور کو دے دیتا ہے. تیرا مکان چھین کر کے چھپر والے کو دے دیا اور چھپر وہ تیرے حصے کے اندر آ گیا. اللہ رب العزت پھر اس طریقے کی الٹ پھیر کر دیا کرتے ہیں. لہذا اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ روزی کے اندر برکتیں پیدا کر دیں, ہمارے کاروبار کے اندر ترقی کر دیں, اللہ ہمیں کارخانوں اور فیکٹریوں کا مالک بنا دے, اللہ ہمیں مزدوری سے نکال کر کے اچھا کاروباری بنا دے, تو پھر جو بھی کچھ ملے سب سے پہلے اس میں سے اللہ کے نام کا نکالا جائے, سب سے پہلے اپنے اللہ کے راستے کو دیکھا جائے, اور اس میں کنجوسی اختیار نہ کی جائے, اس میں آنسو اختیار نہ کیے جائیں کہ میں اور آپ ہر جگہ تو خوب اچھا خرچ کریں, لیکن جب اللہ کا نام آئے تو پھر وہی رو کر کے ہم سے 10 یا 20 روپے نکلیں. جب یتیم اور غریبوں کا نام آئے, او اللہ کے بندے ایک مرتبہ تو اپنے دماغ سے سوچ لے, اس کی جگہ تو بھی تو ہو سکتا تھا. ایک مرتبہ یہ تو سوچ لے, اس غریب کی طرح تو بھی غریب ہو سکتا تھا, وہ مالدار ہو سکتا ہے. اللہ نے اس کو غریب بنایا, تجھے مالدار بنایا, اسی لیے بنایا تاکہ تو اس غریب کا خیال کرے. نہیں کرے گا تو اللہ تجھے اس کی جگہ بھی لا سکتا ہے. میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ میں صحابہ کی بات کرنے لگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ نے اس وقت میں ہماری اماؤں کے ذہنوں کے اندر اپنے اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی جو عادتیں ڈالی تھی نہیں نظر آتی. لہذا حضرت عبداللہ ابن زبیر, جن کی حضرت عائشہ خالہ لگتی ہیں, جب ان کی حکومت کا وقت آیا تو آپ ایک بوری اشرفیوں کی بھیجتے ہیں حضرت عائشہ کی خدمت میں, لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں اس کا کیا کروں گی, لہذا اس کو لے کر کے چلی جاؤ اور غریبوں کے اندر تقسیم کر دو. لہذا غریبوں میں تقسیم کر دی گئی. یہاں تک کہ خادمہ کہتی ہے کہ میری اماں 3 دن سے بھوکی اور فاقے کی نوبت کا شکار ہیں. جب میں سب کچھ اشرفیاں ساری غریبوں میں بانٹ کر کے ان کے پاس پہنچی, 3 دن کے اندر میں ختم کر کے آ گئی, تو میں نے اماں عائشہ سے کہا اماں ہم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا, ذرا اس میں سے کچھ نکال لیا کرتی. تو فرماتی ہیں او اللہ کی بندی تو نے پہلے کیوں نہیں بتایا, 1-2 اشرفیاں ہم بھی اپنے لیے رکھ لیتی. یہ حال ہے صحابہ کا اور صحابہ کی اس وقت کی صحابیوں کا. او اللہ کے نیک بندو, اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے قدموں میں بڑے تخت و تاج اسی لیے ڈالے تھے کیونکہ ان کے اندر اپنے اللہ کا نام پہلے رہتا تھا, ان کے یہاں اللہ کے راستے پہلے رہتے تھے. آج میں اور آپ یہ مزاج بھول چکے ہیں, اللہ کے نام کا خرچ کرنے کی عادت ہمارے اندر نہیں ہے, اس لیے روزی روٹی کی وجہ سے پریشان ہیں, اس لیے کاروباری ترقی کے اعتبار سے پریشان ہیں, اسی لیے جھٹکے سے آتا ہے اور جھٹکے سے ختم ہو جاتا ہے, اسی لیے ایک دن میں مالدار اور دوسرے دن میں غریب میں اور آپ ہو جاتے ہیں. لہذا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتے, ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر خرچ نہیں کرتے. آؤ آپ بات کہیں گے یہ تو صحابہ تھے, آؤ آپ سے بات کرتا چلو جن کی میں اور آپ تقلید کرتے ہیں, جن کو میں اور آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتے ہیں. جانتے ہو کون ہے امام اعظم ابو حنیفہ؟ ہاں یہ
وہی امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جن کی دنیا کے اکثر حصوں میں تقلید ہوتی ہے، جن کے بتائے ہوئے طریقے سے اور حدیثوں کے نچوڑ سے نمازیں ہوتی ہیں۔ جانتے ہو کون ہیں؟ میں نے اور آپ نے ان کی نمازوں کی تقلید کی، لیکن ان کے کاروبار کی تقلید کسی نے نہیں کی، ہاں ان کے خرچ کرنے کی تقلید کسی نے نہیں کی۔ جانتے ہو کون ہے امام اعظم ابو حنیفہ؟ کپڑے کے بڑے ویاپاری ہیں، کپڑے کے بڑے کاروباری ہیں، اور دکان یا اسٹال ان کے نہیں ہوتے تھے بلکہ بڑے بڑے کارخانے، بڑی بڑی میلیں ان کے کپڑوں کی ہوا کرتی تھی۔ اور خالی ہاں اتنے بڑے مالدار ہو کر کے قرآن کو نہیں چھوڑتے، حدیث کو نہیں چھوڑتے، اتنے بڑے مالدار ہو کر کے ہاں اپنے یہاں بڑے بڑے شاگردوں کو رکھتے ہیں اور مسئلوں پر بحث ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے ذریعے سے بحث ہو رہی ہے، ہفتوں ہفتوں بحث چل رہی ہے، تب کسی ہفتے میں جا کر کے کسی مسئلے کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس محنت کا نچوڑ یہ میرے اور آپ کے پاس ہے۔ جانتے ہو ایک ہی وقت میں 100 سے زیادہ علماء ان کے کمروں میں اور ان کے ہال میں بیٹھا کرتے تھے، جو مسائل پر بحث ہوتی تھی سب کی تنخواہ حضور والا خود اپنے خزانے غیب سے دیا کرتے تھے، اپنے کاروبار سے دیا کرتے تھے۔ لاکھوں روپے کی تنخواہ ہر مہینے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ کپڑے کا کاروبار تھا، لیکن پورے بغداد کے اندر اعلان کر رکھا تھا کہ جتنے بھی غریب ہمارے بوڑھے جوان بچے عورتیں ان سب کے نام لکھے جائیں۔ ان کی لسٹ حضرت کے پاس رہا کرتی تھی عمر کے اعتبار سے، اور پھر جب رمضان آیا کرتا پوری فیکٹریاں غریبوں کے لیے چلتی تھی کہ فیکٹریوں میں جتنا کپڑا بنے گا تمام کے تمام غریبوں کے ناپ لے کر کے آیا جائے، اور پورے رمضان ان کے کپڑے سلا کرتے تھے۔ جیسی عید کی صبح آتی تھی ہر کسی کے گھر وہ سلا ہوا جوڑا پہنچ جایا کرتا تھا، اور لوگ کہا کرتے تھے اللہ ہمارے امام صاحب کو خوش رکھیے، اللہ ہمارے امام صاحب کو خوب زندگی دے دیجئے کہ جس طرح ان کی عید ہے اسی طرح ہماری بھی عید ہو جاتی ہے۔ آج ہم صرف نمازوں کی ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کے کاروبار کی تقلید کون کرے گا؟ ان کے خرچ کرنے کی تقلید کون کرے گا؟ لہذا یہی امام اعظم ابو حنیفہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اللہ نے کبھی کمی ان کے کاروبار میں نہیں آنے دی ہے، اللہ نے کبھی کمی ان کے کسی کارخانے یا فیکٹری میں نہیں آئی ہے۔ جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے علماء لکھتے ہیں 56 کروڑ کے مالک اس وقت بھی تھے، 56 کروڑ کے مالک۔ آج میرا اور آپ کا حال کیا؟ چاہتے ہیں بڑے مالدار ہو جائیں، چاہتے ہیں روزیوں میں ہماری بڑھوتری ہو جائے، لیکن اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے ہماری جان نکلتی ہے۔ اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرنا ہے۔ ہاں خرچ کریں گے، ہم خرچ کریں گے نام و نمود کے لیے، ہم خرچ کریں گے بیاہ شادیوں کے لیے، ہم خرچ کریں گے اپنے مکانوں پر، ہم خرچ کریں گے ہاں گاڑیوں میں گھومنے میں، لیکن کوئی غریب مجھے اور آپ کو نظر آئے اس کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا گھر مسجد مدرسہ مجھے اور آپ کو اس پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اس میں نہ علماء نہ ان کے لیے مجھے اور آپ کو ہدیے اور تحفے دینے کی ضرورت ہے۔ ارے تنخواہ بہت ہوتی ہے ان کی، مؤذن کی تنخواہ بہت ہوتی ہے، امام کی تنخواہ بہت ہوتی ہے، ہاں مدرسے والے تو خوب کھا کھا کر کے بڑے ہو رہے ہیں، انہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیطانی دھوکے میرے اور آپ کے مزاج میں جب سے آئے ہیں تب سے ہم مالداری کی طرف نہیں بلکہ غریبی کی طرف جا رہے ہیں۔ مسجد میں اس لیے نہیں دیتے مسجد والے کھا جائیں گے، مدرسوں میں نہیں دیتے مدرسوں والے کھا جائیں گے، غریبوں کو نہیں دیں گے تو جھوٹ بول رہے ہیں، ایسے غریب تو روزانہ پھرتے ہیں۔ بچیوں کی شادیاں انہوں نے تو بہت اکٹھا کر لیا ہوگا۔ یہ شیطانی وسوسے مجھے اور آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنے دیتے، یہ شیطانی وسوسے دماغ کے اندر میرے اور آپ کے آتے ہیں اور ہم اللہ کو اسی وجہ سے ناراض کرتے رہتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی آپ مسجد کے اندر دیجئے، مسجد والوں سے اللہ حساب لینا جانتا ہے، آپ مدرسوں میں دیجئے، علماء سے اللہ حساب لینا جانتا ہے، آپ غریب کو دیجئے اسی طرح جو ان کے نام سے لے رہا اللہ ان سے حساب لینا جانتا ہے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم اپنے دماغ کے اندر یہ بات لاؤ اور پھر اللہ کے نام پر خرچ نہ کرو؟ جس کو دو گے حساب تو اسی سے ہوگا، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم نے تو اپنے اللہ کے نام سے خرچ کر دیا۔ اسی لیے میرے بھائی یہ میرے اور آپ کے دماغ کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے روکتی ہیں۔ اور سن لیجئے اگر روزی کے اندر برکتیں اور ترقی چاہتے ہو یہ تیسرا کام اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نام پر جہاں اللہ نے خرچ کرنے کے لیے کہا وہاں فوراً دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کریے، وہاں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ خرچ کریے۔ لہذا میرے بھائی آج میں آپ کو بتلاتا چلوں، آپ جس مسجد کے اندر بیٹھے
ہوئے ہیں. آپ اتنے نہیں, آپ اپنے گھر کی ضرورتیں بھی تو پوری کرتے ہیں. آپ اپنے گھر کی ہر ضرورت کو چاہے جیسا پوری کرے, لیکن اتنی بڑی مسجد اور اتنا بڑا مجمع آپ کی اس مسجد سے لگا ہوا ہو, پھر بھی آپ کی مسجد کمزور ہو, پھر بھی آپ کی مسجد قرضے میں چلی جائے, یہ میرے اور آپ کے لیے شرم کی بات ہے, یہ میرے اور آپ کے لیے کمزوری کی بات ہے, یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ کی ناراضگی کی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے. لہذا میرے بھائی, اگر اللہ دے رہا ہے تو اللہ کے نام پر کیوں نہیں نکلتا؟ اللہ نے جہاں کہا وہاں خرچ کرنے کو دل کیوں نہیں کرتا؟ پھر اللہ جہاں چاہ رہا ہے وہاں خرچ نہیں کرو گے, پھر اللہ ایسی جگہ پر خرچ کرائے گا جہاں اللہ نہیں چاہتا. پھر خرچ ہوگا ہاسپٹلوں میں, پھر خرچ ہوگا آپ کا لڑائی اور جھگڑوں میں, پھر آپ اپنے امام اور اپنے مؤذن کو نہ دیں, اللہ آپ سے پولیس والوں کو دلوائے گا, آپ سے جج اور وکیلوں کو دلوائے گا. یہ پیسہ رکے گا ہے ہی نہیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ہم اسے روک کر کے رکھیں گے, نہیں رکے گا. اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ کرو گے, اللہ اور دے گا, بڑھا دے گا, زیادہ کر دے گا, خوش بھی ہوگا. لیکن اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ نہیں کرو گے, دوسری جگہ جائے گا, آنسو بہاؤ گے, مجبوری میں دو گے, دینا پڑے گا, اور پھر بھی اللہ ناراض رہے گا. یہ ہمارے مال کے ساتھ ہونے والا ہے. دینا پڑے گا, بغیر اس کے کام چلنے والا نہیں ہے. اور پلس اللہ بھی ناراض ہوگا. ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارے اتنی بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ اسی لیے میرے بھائی, اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ روزی کے اندر ترقی ہو جائے تو اس روزی کو جو اللہ نے دی ہے اس میں سے فوراً اپنے اللہ کے نام کا نکال دو. فوراً جتنا آپ پر بنتا ہے نکال دو. سال میں 2.5% فوراً نکال دو. غریب نظر آئے فوراً نکال دو. اللہ کا گھر نظر آئے فوراً خرچ کرو, اور گنجائش جتنی ہے اتنا خرچ کرو. یہ نہیں کہ پولیس والوں کو تو لاکھوں میں بات ہوتی ہے اور مسجد کے لیے صرف 100 روپے, مدرسے کے لیے صرف 10 روپے, اور وہاں لاکھوں. بے فکر رہنا دروگا صاحب, بے فکر رہنا, آپ یہ کام کر دو ہم تمہیں اتنا دے دیں گے, آپ ٹینشن نہ لینا. وہاں تو یہ کہتے ہیں ٹینشن نہ لینا, اور مسجد میں ہم سے بڑا غریب کوئی نہیں, مدرسے میں ہم سے بڑا غریب کوئی نہیں. یہاں تک کہ بیاہ شادیوں میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, اور جب امام صاحب نکاح پڑھا دے تو ہم سے بڑا غریب کوئی نہیں. سمجھو او اللہ کے نیک بندو, جتنا اللہ کے نام پر خرچ کرو گے, دینے والا میرا اللہ ہے, اور دے گا. جتنا اس کے نام پر خرچ کرو گے اور دے گا. یہ مالدار جتنے بھی ہیں یہ اللہ کی طرف سے غریبوں کے ذمہ دار ہیں. انہیں دو گے تو اللہ دیتا رہے گا, نہیں دو گے دھاندلے بازی کرو گے تو پھر اللہ چھین کر کے ذمہ داری کسی اور کو دے دے گا. تو اس لیے خرچ کریں گے نا بھائی اللہ کے نام پر. اگر روزیوں میں برکتیں چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے نام پر خرچ کریں گے نا بھائی. تو اس وقت میں